السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور گزشتہ اسباق آپ نے یاد کیے ہوں گے۔ آج ہم نے غنے کے متعلق پڑھنا ہے۔ ایک اس کی تعریف جو ہے وہ لغوی ہے، دوسری جو ہے اصطلاحی ہے۔ تو لغوی جو تعریف کیا ہے کہ گنگنی آواز، بنبناہٹ کرنا، جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز آپ نے سنی ہوگی، مچھر کی آواز سنی ہوگی، تو اس طرح جو ہے گنگنی آواز پیدا کرنا، یہ جو ہے نا اس کی لغوی تعریف ہو گئی۔ اور اصطلاحی جو تعریف ہے وہ خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کی جو جڑ ہے، یہاں سے آواز نکالنی ہے، کس میں؟ میم اور نون میں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ابھی غنہ ہم نے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ غنہ جو ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو غنے کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک ہے غنہ آنی، ایک ہے غنہ زمانی۔ تو غنہ آنی جو ہے وہ بغیر شد کے جو ہے نا، آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ غنہ آنی جو ہے وہ بغیر تشدید یعنی بغیر شد کیا ہوتا ہے۔ جس طرح بھی نون کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، میم کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو یہ غنہ جو ہے آنی ہے۔ اس میں جو ہے نا آپ نے مقدار مقرر نہیں کرنی کہ ایک الف کے مقدار کے برابر اس کو جو ہے نا کھینچنا ہے، پڑھنا ہے، نہیں، اس میں فوراً پڑھنا ہے آپ نے۔ اور غنہ زمانی جو ہے اس کی مقدار ہے، اور مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو جو ہے نا آپ نے کھینچنا ہے، اس سے بڑھانا نہیں ہے۔ جس طرح باقی مدات جو ہے نا اس میں 3 الف، 4 الف، 5 الف، اس طرح جو ہے نا مقدار بڑھائی جاتی ہے۔ تو غنے میں صرف جو ہے آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر اس کو کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ تو غنہ زمانی جو ہے نا نون مشدد اور میم مشدد میں ہوتا ہے، اس میں آپ نے غنہ کرنا ہوگا، جیسے ان، میم، ان الذین، میم، تو یہ جو ہے نا آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ جو ہے نا اسی طرح ہوگا کہ ناک سے جو ہے نا آپ نے آواز نکالنی ہے۔ اب غنہ آنی بھی جو ہے اس کی آواز بھی ناک سے نکلتی ہے، اور غنہ زمانی کی بھی، لیکن غنہ زمانی میں جو ہے مقدار ہے اور غنہ آنی میں مقدار نہیں، فوراً پڑھنا ہے۔ اور غنہ آنی بھی جو ہے اگر آپ ناک کو پکڑ لیں تو آپ جو ہے ادا ہی نہیں کر سکتے۔ جس طرح بھی نون ہے، نون کا مخرج جو ہے آپ نے جو ہے وہ تو پہلے یاد کیا ہے کہ زبان کا کنارہ اور سامنے والے جو ہے اوپر کے اوپر کے جو ہے دو دان یعنی ثنایا، اور اس کے بعد پھر رباعی اور انیاب، یہ جو ہے نا اس کے مسوڑے، زبان کا کنارہ، ان کے مسوڑے جو ہے یہاں سے اس کا مخرج ہے۔ لیکن ایک ساتھ جب آپ پڑھیں گے، جس طرح پڑھتے ہیں انا، انا، تو زبان کا کنارہ وہی نون میں لگ رہا ہے، لیکن آواز ساتھ جو ہے ناک سے بھی نکل رہی ہے۔ ناک کو اگر آپ بند کر لیتے ہیں تو نون ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میم ہے، دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں میم کو تو ساتھ جو ہے ناک سے آواز بھی نکلتی ہے۔ اگر ناک کو آپ پڑھ لیں، ناک کو اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو میم ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرق ہے غنہ آنی اور غنہ زمانی میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد صفات کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں تک ہمارے جو ہے نا مخارج کی جو کلاس ہے، اصول مخارج کی جو کلاس چل رہی تھی، الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے نا صفات جو ہے نا ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے مخارج جو ہے یاد کیے، تو جتنے ضروری جو ہے مخارج ہیں اتنے ضروری جو ہے نا صفات بھی ہیں۔ اگر آپ نے صفات نہیں پڑھے تو پھر بھی آپ لہنِ جلدی جو ہے نا آپ سے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے صفات کو بھی اسی طرح سیکھنا جس طرح آپ نے مخارج کو سیکھا ہے۔ تو باقی ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ والسلام۔